الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة والبانها رواه الترمذي وفي رواية أبي داود قال نهى عن ركوب الجلالة صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے اور ان کے دودھوں سے منع فرمایا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جلالہ کی سواری سے منع فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو گائے ہے جلالہ، کون سی گائے کو جلالہ کہتے ہیں یا کون سے اس حلال جانور کو جلالہ کہتے ہیں؟ اگر کوئی جانور حلال ہے اور وہ گندگی کھاتا ہے، چاہے وہ گائے ہے چاہے وہ مرغی ہے، تو اس کو جلالہ بولتے ہیں۔ یعنی جلالہ پھر وہ گائے ہوئی جو نجاست کھاتی ہے۔ گائے بھی، بیل بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئی۔ تو یہاں چونکہ دودھ کا تعلق ہے تو گائے دودھ دیتی ہے، اس لیے دودھ سے بھی منع کیا ہے، تو اس لیے یہاں مراد گائے لیں گے۔ تو گائے ہے جو گندگی کھاتی ہے، نجاست کھاتی ہے، یعنی پخانہ کھاتی ہے، حتیٰ کہ اس پخانے کی بدبو جو ہے اس کے گوشت سے بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے پسینے سے بھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا بدبودار گوشت، دودھ پینا، گوشت کھانا مکروہ ہے۔ وہ حرام نہیں ہوگی کہ وہ اب گائے حرام ہو گئی ہے، منع فرمایا ہے۔ اب لیکن حلال جانور ہے، اس کا کیا طریقہ کریں گے؟ اس کو باندھ کے رکھیں گے، کچھ روز تک اس کو گھر میں باندھ کر رکھیں گے، باندھ کر اس کو چارہ ڈالیں گے۔ گندگی تو باہر کھیتوں میں ہوتی ہے نا، جہاں بچے یا بڑے ایسے باتھ رومز نہیں ہوتے، وہ باہر رفع حاجت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ گندگی کھا لیتی ہیں۔ تو جب اس کو باندھ کے رکھیں گے، اس کو نارمل چارہ ڈالیں گے، وہ چارہ کھائے گی تو اس کے گوشت سے اور دودھ سے بو آنا بند ہو جائے گی، تو اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور اس کا دودھ بھی دو کر پی سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جلالہ کا گوشت جو ہے بلا کراہتاً جائز ہے، چونکہ جانور تو حلال ہی ہے نا، وہ حرام تو نہیں ہوا گندگی کھانے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا گوشت دھو لیا جائے اچھی طرح، تو اس میں سے اسمیل نہیں آتی، تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ مرغیاں جو باہر جاتی تھی، گھر سے باہر نکل کے دانہ دنکا کھاتی ہیں، ان کو 3 دن تک باندھ کر رکھتے تھے، یعنی دڑبے میں بند رکھتے تھے، پنجرے میں، پھر ان کو ذبح فرماتے کہ اگر یہ کو باہر اس کو گندگی کھانے کی عادت ہے، تو اگر سمیل اس کے گوشت میں ہوگی تو وہ 3 دن بند کر کے پنجرے میں اس کے گوشت سے نارمل خوراک دینے سے جو ہے وہ بدبو ختم ہو جائے گی پخانے کی۔ اب جو جانور کبھی کبھی گندگی کھا لے، اس کو عربی میں جلالہ نہیں کہتے، کیونکہ جلالہ وہ ہوتا ہے جو عادتاً مسلسل جہاں گندگی دیکھی اس کو لپک کر کھا لیا، تو وہ جلالہ ہوتا ہے۔ عادات ہوتی ہیں نا، جیسے انسانوں کی عادات ہوتی ہیں،
حرام کی طرف لپکتے ہیں، سود کی طرف لپکتے ہیں. جہاں پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھتے حلال ہے یا حرام ہے، اس کی طرف جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کی تخلیقی ہلو یعنی لالچ پر ہوئی ہے. تو ہلو عربی میں کہتے ہیں جو حرام حلال کی تمیز نہ کر سکے. اگر وہ کرنی شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ نے پکی مور لگا دی ہے. فتوبی علی قلوبہم تو نہیں ہے یہاں. تو فرمایا کہ یہ چونکہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، ان سے یہ حلال حرام کی تمیز سلب کر لی جاتی ہے، کر ہی نہیں سکتے. حرام کو بھی حلال سمجھ کے کھاتے ہیں. جیسے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ وہ بینکوں میں پی ایل ایس اکاؤنٹ سے پیسے کھاتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ سے کھاتے ہیں، پھر جو اور دوسرے رائج ہیں پرائیویٹ سود دے کر کھاتے ہیں. اس کے بعد قسطوں میں موبائل، دوسری بڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں، گاڑیاں بینکوں سے یا ایسے قسطوں پہ لے کر کھاتے ہیں. یہ سب استعمال کرتے ہیں، یہ سود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، لکی کمیٹی، یہ سارے سود کے زمرے میں آتا ہے. تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. لوگ بے دھڑک ہو کر پھر بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کیوں جی یہ فتویٰ دیا ہوا ہے جی فلاں مولوی صاحب نے. یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، قرآن کا فتویٰ وہ خراب ہے. وہ سیدھا کہتا ہے کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوتے، یعنی اس طرح نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی بدحواس ہو اور اسے بدحواس کسی جن یا شیطان نے چھو کر دیا. بینکوں میں دیکھیں کتنے سونے کپڑے پائے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح جو مزاج کے خلاف گل کر دو بدحواس ہو جاتے ہیں، جی میں یہ پاگل ہو گئے ہیں. لیکن وہ بھی ایک قوت چاہیے نا ان کو پہچان کرنے کی. بیٹھے بیٹھے بھی بدحواس لگتے ہیں چونکہ سود کا کاروبار ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قالو الربا، ذالک بانہم قالوا الربا مثل الربی. میں شاید یہاں آیت کچھ بھول رہا ہوں. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اب صحیح ہو گئی آیت. اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، ایسے فضل ہوتا ہے، ادھر رجوع کریں تو ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی سود کی طرح ہی ہے، سود میں بھی پیسہ بڑھ کے آتا ہے، تجارت میں بھی بڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت حلال کی اور سود کو حرام قرار دیا. تم تعویلوں سے کرتے ہو، بڑا آسان کام ہے، نکل تو دوسری طرف گیا، لیکن کوئی بات نہیں. وہ کاروبار، وہ بزنس، وہ تجارت، وہ کام جس میں انسان کی ذہنی مشقت قوت لگتی ہے، ذہنی ہنر سیکھا ہوتا ہے، جیسے یہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یہ نقشہ نویس ہیں یا اور اس طرح کے ہیں، یہ ایسے کام کرنے والے ہیں، ہاتھ یہ دماغ سے کام کرنے والے ہیں. یہ قاضی ہیں، دماغ سے کام کرتے ہیں، پڑھا ہے، دماغ کو ٹرین کیا ہے، اور ان کا جسم لگتا ہے، جیسے مزدور ہیں، مستری ہیں، ریڑھی والے ہیں، دکاندار ہیں، جسم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. تو جس کام میں دماغ اور جسم انوالو ہو، لگے، یعنی فزیکل اینڈ مینٹل ورک ہو، اور اس میں شرط کے نقصان کا اندیشہ ہو، وہ کاروبار ہے، وہ تجارت ہے، ادروائز وہ سود ہے. یہ جنرل فارمولہ اپلائی کریں ہر ایک کام پہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہمیں ان چیزوں سے حرام سے بچائے. یہ ڈاکٹروں نے بھی اب فتوے لے لیے ہوئے ہیں مولویوں سے، جی پیشنٹ ویلفیئر کے لیے میں آپ سے چیک لے رہا ہوں. تو جا کے تھائی لینڈ جا کے، رشیا جا کے، ادھر جا کے مالشے کراتا ہے عورتوں سے، اور گھوم پھر کے آتا ہے کمپنیوں دوائیوں والوں کے پیسے سے، پھر ان کی دوائیاں ناقص لکھتا ہے. اس میں پیشنٹ کی کیا ویلفیئر ہے؟ اس میں تو پیشنٹ کو خراب کر رہا ہے، پیشنٹ غریب آدمی کو تو لوٹ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ ڈیلنگ ہے، یہ کام ہے، یہ بھی پیشہ ہو، یہ پیشہ ہے، تجھے MBBS کرایا گیا ہے، عقل کر، حرام حلال کی تمیز سیکھ. بس میں بہت ساری، چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں نا، میں ان میں رہتا ہوں.
میں مولوی بھی ہوں، ان میں بھی میں رہتا ہوں، 13 سال جمعہ پڑھایا ہے، اللہ کا فضل ہے، ایسے بھی نہیں باتیں کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے استاد اچھے ملے ہیں، خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، ارے پاؤں استادوں کے دابے ہیں طوفان آیا ہے، یہ کام آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق جو ہے وہی عطا فرمائے۔ جانور کی بات ہو رہی تھی تو اس کو اگر باندھ کے رکھیں، پھر اس کا اگر پسینہ بھی لگ گیا تو کوئی بات نہیں، ورنہ کپڑوں سے اسمیل آئے گی پخانے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ میری باتوں کا کوئی شخص برا نہ منائے، میرے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں، دوست ہیں، مولوی حضرات ہیں، پھر سارے میرے پیشنٹ ہیں، بینکرز ہیں، میں کھل کے بات کرتا ہوں، رزق میرا مالک دینے والا ہے، رزق وہی دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے، اور جب اللہ دیتا ہے تو حلال رزق دے گا، دیتا وہ بھی ہے لیکن اختیار تمہیں دیا ہے حرام حلال کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے اور ہم سے کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں وہ معاف فرمائے، شیطان کے راستے پہ نہ چلائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔